ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نامور ماہر تعلیم دانشور اور چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن جناب پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے مجموعی طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے یہ کہاں پہنچ رہی ہے، لیکن اب ان کا حل کیا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے، اسکولوں تک تو بات ہو گئی، اب یہ ہمارے یہاں یہ جو چار پیرلل ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہی کیمبرج سسٹم، اے لیول او لیول، پھر انگلش میڈیم کہلاتا ہے، پھر اردو میڈیم کہلاتا ہے، پھر ایک مدرسہ۔ اب اس میں یہ ہوا کہ یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، انہوں نے ہر جگہ گلی گلی میں ایک انگلش میڈیم سکول کا ایک مشروم گروتھ شروع ہو گئی، اور نہ جانے کیا ہوا کہ انہیں ان سینٹ سے بہت محبت شروع ہو گئی، سینٹ یہ سینٹ وہ، اور آپ یقین مانیے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک سکول کا نام دیکھا، آل سینٹس سکول۔ کیا کہنے، یعنی سارے سینٹ مائیکل بھی ختم ہو گئے، یہ بھی ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا جناب یہ سارے سینٹس کا سکول ہے۔ اچھا، پھر ہمارا اردو میڈیم بھی ہے، پھر یہ کیمبرج بھی ہے، پھر مدرسہ بھی ہے۔ اب یہ جہاں چار پیرلل سسٹم جس معاشرے میں چل رہے ہوں، وہاں ہم اپنی نوجوان نسل کو سوائے کنفیوژن کے اور مایوسی کے ہم کیا دے رہے ہیں؟ مطلب کسی بینک میں نوکری ہے، کچھ ہے، سچی بات ہے، میرے یہاں بھی کوئی اگر کینڈیڈیٹ آئے گا تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جو مروجہ علوم، زبان، انگریزی، یہ وہ ذرا اس بچے کی ٹھیک ہو، تو ایک کیمبرج سسٹم کا جو ہوگا میں کہوں گا اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس کو جاب پہ رکھ لو، اور سب سے آخری پرائیورٹی ہوگی مدرسے والے کو، بالکل، اور اردو میڈیم کو۔ اور مطلب ہم قوم کی تعمیر کر سکتے ہیں اس طرح؟ یہ پہلے تو ان مختلف قسم کے جو یہ ہیں طریقہ ہائے تعلیم یا نظام ہائے تعلیم یا فکری مکاتب، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ عام طور سے انگلش میڈیم لکھ دیا، میڈیم کی اسپیلنگ بھی غلط ہوتی ہے، مونٹیسری کی اسپیلنگ غلط ہوتی ہے، آپ دیکھیں تو وہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ انگلش میڈیم میں جو صورتحال ہے لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سکہ رائج الوقت جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے انگریزی ہے، اور اس کو چونکہ وہی والی بات ابھی ہم تھوڑے پہلے کر چکے ہیں کہ سرکاری زبان چونکہ ہم نے انگریزی کر رکھی ہے، اس لیے مجبوراً یعنی مطلب ان لوگوں کی جو کہ حکمراں ہیں، یعنی حکمراں میں سیاسی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اختیار کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اختیار کے اعتبار سے جو حکمراں ہیں ان کی زبان انگریزی ہے، اور وہ پھر انگریزی ہی میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کل والدین، اب دیکھیے یہاں یہ نظام ہائے تعلیم سے پہلے والدین یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کہاں بھیجیں جہاں بھیجنے کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ اس کی زندگی آئندہ پرسکون گزرے گی اور وہ ہر اعتبار سے آسودہ ہوگا۔ یہ ان کا مرکز ہے نا۔ اب اس میں تین طبقے ہیں الگ الگ۔ مدرسے والی بات ابھی ایک لمحے کے لیے ہم مؤخر کرتے ہیں۔ تین طبقے وہ کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں، ہے ان کا مطمع نظر وہی کہ انگریزی کی پوری طرح تعلیم حاصل کرنے کے بعد آ جائے، لیکن چونکہ او لیولز اور اے لیولز کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ جو ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا، تو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ کلاس سسٹم آ گیا، کلاس سسٹم آ گیا۔ دوسرا، جو پرائیویٹ اسکولز میں بھیج سکتا ہے وہ چاہے کیسا ہی اسکول ہو وہاں وہ بھیج دیتا ہے، اور ان میں بھی دو طبقے ہیں، ایک اردو سندھی میڈیم اور ایک انگلش۔ اب جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں عموماً اردو میڈیم اسکول یا سندھی میڈیم اسکولز ہیں، اور انگریزی بطور مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ میں ایک بات تو یہ عرض کروں کہ دیکھیے، ٹو ٹیچ انگلش از اے ڈفرینٹ تھنگ اینڈ ٹو ٹیچ ان انگلش از کوائٹ ڈفرینٹ۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ٹو ٹیچ انگلش، اگر آپ اسے اس وقت کے اعتبار سے کر لیں کہ جہاں سندھ مدرسۃ الاسلام میں انگلش بطور مضمون پڑھائی جا رہی تھی، اور وہاں سے 7ویں 8ویں کلاس کر کے قائد اعظم جا رہے ہیں اور لنکن سندھ میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک معیار تھا۔ تو اب ہم نے میڈیم آف انسٹرکشن انگلش کیا، اور اس طرف آ جائیے مدرسے کی طرف، وہ ایک طبقہ وہ ہے، میں بہت واشگاف آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے کے لیے حصول ملازمت مشکل نہیں ہوگی، آسان ہو جائے گی۔ آسان ہو جائے آپ کی بات کو ایک آگے بڑھاؤں، یہ ایک سوال میرے ذہن میں، اور آپ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے اکثر خود دیکھا ہے مخیر حضرات جو ہوتے ہیں، اور جب وہ انہیں ثواب کمانے کا ایک جنون چڑھتا ہے، بہت اچھا ہے،
تو وہ کسی دینی مدرسے میں جا کے ڈونیشن دیتے ہیں. جی وہ کسی عام اسکول میں جہاں پہ سائنس پڑھائی جا رہی ہے, الجبرا پڑھایا جا رہا ہے, کمپیوٹر پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پہ وہ ڈونیشن نہیں دیتے کہ یہ کار ثواب نہیں ہے. اب میرے ذہن میں صرف ایک سوال یہ ہے کہ علم تو علم ہے, علم کی ڈیفینیشن جو ہے یہ کس وقت میں کس نے دینی اور دنیاوی علم میں بانٹا اس علم کو. کیونکہ ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں اور سرکار عالم اور اسلامی مشاہیر اور کہیں چلے جائیے تو وہاں علم یعنی وہ فقیہ بھی تھا, بالکل وہ علم حیات میں بھی, وہ علم سیاسیات میں بھی, علم عروض میں بھی, علم ہندسہ میں بھی ہمیں ایک مکمل عالم ملتے تھے وہ. بالکل. اور اس کے بعد بھی ابن سینا, فارابی, غزالی, امام غزالی کی مثال, خلدون, مطلب نام لیتے چلے جائیے. بات یہ ہے کہ یہ کون تھا اور یہ کس وقت میں یہ ہوا کہ علم کو دو مختلف شاخوں میں بانٹ دیا گیا کہ یہ کار ثواب ہے, یہ دنیا کے لیے. جی ایک تو یہ کہ اسپیشلائزیشن کا جب سے چرچا شروع ہوا اس وقت سے آپ نے ایک طرف کر دیا. دوسری بات یہ کہ وہی جس طرح ابھی ہم نے گفتگو میں کہا تھا کہ جو اختیار و اقتدار کی طرف آ رہے ہیں ان کا پیرامیٹر الگ تھا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ سن 1834 میں میکالے کو یہ کام دیا گیا, بعد میں رپورٹ تو اپنی بعد میں لایا, اس وقت یہ کام دیا گیا کہ تم طول و عرض میں پھیل جاؤ ہندوستان کے اور یہ دیکھو کہ صورتحال وہاں تعلیم کے اعتبار سے کیا ہے. تو اس نے 3 نکات پر مشتمل اپنی رپورٹ کابینہ میں پیش کی تھی وہاں برطانیہ کے, اور اس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ یہاں لوگ ناخواندہ تو ہیں مگر جاہل نہیں ہیں. دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ وہ اپنے رویے پر بڑے مضبوط اور اخلاقیات میں بڑے منضبط ہیں, منضبط اور فخر لیتے ہیں. جی. اور تیسری مثال کیا دی تھی کہ ان کے ہاں چوری تھانے دار کے خوف سے نہیں پڑوسی کے خوف سے نہیں ہوتی. واہ. اب یہ پوری سماجیات کی ایک تصویر ہے. تو جب اس نے یہ محسوس کیا تو پھر لارڈ میکالے کی رپورٹ آئی جس میں وہ کالا انگریز چاہتا تھا. جب وہ کالے انگریز کی بات آئی تو اسپیشلائزیشن کی بات آئی. ہمیں تو 65 سال آزاد ہوئے ہو گئے انوار احمد زئی صاحب. ہاں لیکن یہ اب تو کلونیل دور تو گزر گیا. لیکن وہ جسے ٹیبوز کہتے ہیں نا وہ اپنی جگہ, یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ وہاں پیسہ صرف کر رہا ہے, یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اچھا وہاں پیسہ اس لیے صرف کر رہا ہے, میں آپ سے عرض کروں وہ تو اس کی اپنی اندر کی بات ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بہت اچھا ہے یہاں میں دین کے فروغ میں کہیں